سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے میں ایک ملازم ہوں۔ دفتری امور میں غلط کاموں میں ساتھ نہ دینے اور خوشامد نہ کرنے کی وجہ سے اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دل کو کس طرح سے تسلی دی جائے؟ جنت مصیبتوں میں ڈھانپی ہوئی ہے، جنت میں جانا ہے تو تھوڑا بہت آزمائشوں کو تو گلے لگانا ہوگا۔ ہمارے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا 7ویں دن میں عقیقہ کیا جاتا ہے، تو اس دوران ہمارے محبین یا متعلقین جو ہوتے ہیں ان کو سونا پہنا دیتے ہیں یا چین پہنا دیتے ہیں۔ بچے کو بھی سونا نہیں پہنا سکتے، مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگ نہیں سکتے، جو اس طرح کرے گا تو خود گناہ گار ہوگا۔ بچہ تو بیچارہ بچہ ہے، اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عوام الناس میں عام ایک بات رائج ہے کہ ماں باپ اگر حیات ہوں تو بندہ جو ہے وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر حج فرض ہو گیا تو ماں باپ منع کریں تب بھی جانا ہوگا، اور عمرہ شریف کے لیے ماں باپ کی اجازت لے لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا ویڈیو کلپ میں کہ آزمائش کا آنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ جب بندہ آزمائش میں اترتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اب یہ عرض ہے کہ آزمائش کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے گناہ سرزاد ہو جاتے ہیں، کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اب جب آزمائش سے نکلے تو یہ کیا تصور کرے کہ میں آزمائش میں پورا اترا یا نہیں اترا؟ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا آزمائش پہ پورے اترے تھے یا نہیں، ابھی تو کوئی ایسا آلہ ہے نہیں۔ اللہ پاک ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ طائف وہ مقام ہے جہاں دعوت اسلام کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، تو جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو طائف کی زیارت کرتے ہیں، تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمیں غمگین ہونا چاہیے یا خوشی کی کیفیت ہونی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں؟ خوش ہونا چاہیے، مدینے جانے میں آپ خوش ہیں یا غمگین ہے کہ کہاں جا رہا ہوں مدینے، یار اتنا ٹائم میرا صرف ہوگا؟ خوش ہیں یا رنجیدہ ہیں مدینہ جانے میں؟ مدینہ جاتے وقت تو خوش ہونا چاہیے نا، تو طائف جانے کی بھی خوشی ہونی چاہیے، چلو وہاں بھی اللہ کے محبوب کے آثار ہیں، مجھے حاضری کی سعادت مل رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل عورتیں اتنا لمبا برقع پہنتی ہیں جو پیروں کے نیچے آتے ہیں، کیا ایسا برقع پہن سکتی ہیں اور اس کی حد کیا ہے؟ یہ جیسے عیسائی بھائی ہے اس کے لیے تو یہ ٹخنوں سے اوپر ہو، یہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے والا جو پاجامہ یا کرتا لمبا جبہ تو بھی ٹخنوں سے اوپر ہو۔ ان کے لیے عیسائی بہنوں کے لیے بس یہ کہ پاؤں بھی ان کے چھپے ہوئے ہوں، لیکن ایسے نہ ہو، ایسا لمبا نہ ہو کہ پاؤں میں آ جائے اور گرنے کا خطرہ ہو۔
تو یہ احتیاط کریں، ورنہ ان کی سائز کے لیے تو کچھ برقع بھی ہو سکتا ہے اس دور میں پتہ نہیں تھا یا نہ تھا، یہ چادر سے اپنے وجود کو چھپانا ہے، کسی طرح بھی اپنے وجود کو چھپانا ہے. جیسے کسی نے چادر میں اپنے آپ کو چھپا لیا تب بھی پردہ تو ہو گیا نا اس کا، برقعی شرط نہیں ہے. ورنہ دیدہ زیب برقعے جو ہوتے ہیں خوبصورت، یہ تو یہ بھی مطلب مسئلہ پیدا کرتے ہیں کہ لوگ اس کو تاڑیں گے برقعے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی، میں ایک ملازم ہوں. دفتری امور میں غلط کاموں میں ساتھ نہ دینے اور خوشامد نہ کرنے کی وجہ سے اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یا سیدی، اس حوالے سے دل کو کس طرح سے تسلی دی جائے، رہنمائی فرما دیجیے. جنت مصیبتوں میں ڈھانپی ہوئی ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ اب جنت میں جانا ہے تو تھوڑا بہت تو آزمائشوں کو تو گلے لگانا ہوگا. اللہ پاک کرم فرمائے، کربلا والوں کو یاد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. قلبی طور پر تو آپ کو ملامت نہیں ہوگی کہ یار میں صحیح ہوں، میں نے صحیح کیا تو یہ بول رہے ہیں، الٹا سے بولتے ہیں. اور اس طرح تو عام طور پہ حالات ایسے ہی ہیں. اب صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا آپ کو انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کا ختنہ کرنا، بال منڈوانا، اور مطلب 7 دن میں ہوتا ہے، اگر 7 دن کے بعد کریں گے تو یہ مستحب ہوگا. ختنہ کا 7 دن کا تذکرہ تو یاد نہیں آ رہا مجھے. یہ کہ بچے کا عقیقہ ہے 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن، اس طرح کی اس کی ترتیب ہے، یہ مستحب ہے. کوئی عقیقہ نہ بھی کرے تو گناہ گار نہیں ہے. اور یہ کہ عقیقہ کرے تو اس کا سر منڈوائے، جو بال ہیں اس کے وزن کے برابر سونا چاندی اللہ جو توفیق دے وہ خیرات کرے، یہ مستحب ہے. زعفران سر پہ لگائے بچے کے، یہ بھی مستحب ہے. اور نام کو اچھا سا رکھے اس کا، یہ بھی مستحب ہے. 7ویں دن نام رکھنا یہ مستحب ہے. لیکن لوگ تو پیدائش سے پہلے نام مانگتے ہیں، ہے نا، پھر یہ کہ پیدا ہوتے ہی بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہم کو نام چاہیے نام چاہیے نام چاہیے. مستحب یہ کہ 7ویں دن نام رکھا جائے. باقی یہ ختنہ کا ہمارا رائج بھی نہیں ہے کہ 7ویں دن لوگ عقیقہ بھی کریں اور اس کی ختنہ بھی کریں، کبھی کہیں دیکھا نہیں ہے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ عز و جل. امیر سنت پروفیشنلز ڈپارٹمنٹ کا شعبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے الحمدللہ. تو دینی کام کرنے کی ایک جستجو اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اور ایسا اگر آپ ایک یہ بھی ہمیں تربیت فرمائیں کہ ایسا کیا کریں کہ ہمارے اندر دینی کام کا جذبہ اور مزید بڑھے اور اس کو ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے مزید کس طرح قریب آئیں. جزاک اللہ خیرہ. اپنے اوپر دعوت اسلامی نافذ کرنی ہے اور سنت نافذ کرنی ہے اور ماحول سے دور نہیں ہونا ہے. قافلوں میں سفر اور نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنا. روزانہ اس کے جو خانے ہیں پر کر کے ہر ماہ کی 1 تاریخ کو جمع کروائیں رسالہ. اس طرح اپنے آپ کو آپ عملی طور پر لائیں گے نا تو انشاءاللہ استقامت کے بھی چانس بڑھیں گے اور دینی کام کا آٹومیٹک جذبہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. خالی کڑنے سے نہیں ہوتا کام، کڑنے کے ساتھ ساتھ کرنے سے ہوتا ہے. اسی دور میں ہم بھی مطلب بولتے تھے کہ یار یہ بڑھ گئے تو وہ گھٹ گئے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کوئی کچھ نہیں کرتا. ارے کوئی کچھ نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ اپنے کو دیکھ. پھر اللہ نے توفیق دی اور آپ بیٹھے ہوئے ہم مل کے. تو اس طرح مطلب کوشش کریں گے نا. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش میری طرف سے ہوگی، تکمیل اللہ پاک کی طرف سے ہوگی. کمپلیٹ وہ کرے گا، منزل وہ ہمیں عطا کرے گا. کوشش کرنے والے بنے تو بہت کام ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد اسماعیل اتاری ہے اور میں UK لندن سے آیا ہوں اور درس نظامی بھی کر رہا ہوں.
سیکنڈ ایئر میں ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس عمر میں بھی مدنی مذاکرہ اور خصوصی مدنی مذاکرہ میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ اس عمر میں آپ کا ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں اور آپ کا اس عمر میں ڈیلی روٹین کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ. بوڑھا آدمی اس کو تو کچھ نہ کچھ کام چاہیے نا، ورنہ تو پڑھے پڑھے تو وہ کیا کرے گا، بور ہو جائے گا، پھر گھر میں جھگڑے کرے گا. تو میرے کو کوئی دکان پہ جانا نہیں ہوتا، نوکری تو میری آئی بھی نہیں، تو میری اللہ کا کرم ہے کہ بھائی آ کے بیٹھ جاتا ہوں. اور میں کیا کرتا ہوں، بولتا ہوں. تو بوڑھے لوگ تو بولتے ہی ہیں نا. سارے بدن کے جو اعضاء، باڈی پارٹس، یہ کمزور ہو جاتے ہیں، یہ طاقتور ہو جاتی ہے. سمجھے؟ جب کوئی مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو بوڑھا آدمی بھی ہوگا نا 100 سال کا، یہ 32 دانتوں کا پہرا، 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کے زبان باہر آتی ہے، اسٹیٹ فائر کرتی ہے. بوڑھے کتنا بولتے آپ کو اندازہ ہوگا. جنرلی بوڑھے جو صحت مناسب ہوتی ہے، اب بیچارہ پڑ گیا اور زبان ہی کمزور ہو گئی، وہ بول نہیں پا، وہ الگ بات. جنرلی بوڑھے بولتے ہیں، وہ اتنا بولتے ہیں گھر میں فساد کر دیتے ہیں، محلے میں فساد کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک رحمت فرے، ہر بوڑھا ایسا نہیں کرتا. جب میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ بعض بوڑھے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. بڑھاپے میں مشہور ہے کہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کوئی احسان نہیں کرتا. میں اس کے بغیر تو میں خود مارا جاؤں، گھر میں پڑے پڑے آدمی بور ہو جائے. میں بستر سے لگنے سے ڈرتا ہوں، سوتا ہوں لیکن بستر سے لگنے سے ڈرتا ہوں. لمبا چوڑا مطلب میں پڑھا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بستر پر پڑے پڑے ہونا کیا ہے، جسم نے اکڑنا ہے، بیڈ سول ہونے. اور خدا جانے مطلب میں دیکھے نا لوگوں کے زیادہ جو پڑے رہتے ہیں بیچارے مریض بوڑھے جو ہوتے ہیں، اللہ پاک اس سے بچائے. ارذل عمر سے، نکمی عمر سے اللہ بچائے، اور آخر سانس تک اللہ کرے کہ میں دین کی خدمت کرتا رہوں اور میری عقل سلامت رہے. ایسا نہ ہو کہ ایسی نسیان بھول کی عادت پڑ جائے کہ اللہ نہ کرے کہ آخری وقت کلمہ بھی یاد نہ رہے. اللہ نہ کرے. اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت بخشے کہ ہم کلمہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں. یہ کہ سب بزرگوں کو مطلب دین کا کام کرتے رہنا چاہیے. اب ٹائم ہی ٹائم ہے اس معاملے میں کہ دنیا کا جب کام نہیں ہے تو اب کیا کریں، تو دین کا کام کریں. میرا جو مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ میرے کام تو خیر یوں نے اور بھی ہیں، میرے کام کئی کام مطلب مجھے کرنے ہوتے ہیں جو الحمدللہ میں گھر کی 4 دیواری میں کرتا رہتا ہوں. دکھ ہے مجھے کہ میں باہر نہیں نکل سکتا، سیکورٹی کی وجہ سے کم نکلتا ہوں، وہ بھی پہرے کے اندر. اس کی وجہ بھی سب آپ سمجھتے ہیں، مگر مجھے اس کا ذرا دکھ تو ہوتا نا. انسان ہے مطلب قید میں مزہ نہیں آتا نا. جی چاہتا ہے میں بھی کسی کے گھر جاؤں، کسی اسلامی بھائی کے پاس جاؤں، کہیں مطلب باہر جا کر اجتماع میں بیان کروں، شرکت کروں، نعت خوانیوں میں جاؤں اپنی جو دعوت اسلامی کی ہوتی ہیں. تو دل تو میرا بھی کرے گا ظاہر، لیکن الحمدللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ اگلی صف مکمل کیے بغیر جان بوجھ کر پچھلی صف بنا لینا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے. تو جو اسلامی بھائی جان بوجھ کر پیچھے صف بنا لیتے ہیں ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہیں. جان بوجھ کر جو مطلب پہلی صف چھوڑے یا اگلی صف میں جگہ ہے اور اس کو چھوڑ کے پیچھے نماز شروع کر دی، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، وہ پھر گناہ گار ہے، یہ واجب ہے. اور اس کا بھی کافی یعنی کہ بے احتیاطیاں لوگ کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. نہیں، یہاں بھی ہمارے فیضان مدینہ میں ہر بار سمجھایا جاتا ہے، اتنی بار سمجھ، پھر بھی جو نئے لوگ آتے ہیں یا پرانے بھی بعض توجہ نہیں دیتے، پیچھے شروع کرتے جاتے ہیں. وہ جمعے کو اب وہ بیچ میں سے کھڑے رہ گئے یوں دیکھتے ہوں گے، اب اتنی بڑی بڑی صفیں نظر تو آتی نہیں ہیں، چل کر جائیں گے تو نظر آئیں گے نا. اس لیے وہ کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں کہ صف میں جگہ نہ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی، میرا نام احمد رضا اتاری ہے. میں دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی آف دعوت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے
کہ جس طرح دھات کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح ہمارے بعض اوقات کچھ نقشے نالین پاک اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں جو دھات کے بنے ہوتے ہیں، تو ان کا پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ دھات کی انگوٹھی تو منع نہیں ہے نا، ہر دھات کی. چاندی کی انگوٹھی، چاندی بھی دھات ہے، دھات میننگ میٹل، چاندی بھی میٹل ہے، دھات ہے. تو 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی ہو جس میں ایک نگینہ ضروری ہے، تو مرد کے لیے یہ جائز ہے. عورتیں جتنی بھی انگوٹھیاں پہنے، جتنے بھی اس میں نگینے ہوں، جون سی بھی دھات کی پہنے، ان کے لیے تو گناہ نہیں ہے یہ. یا سیدی لوہے کی یا سٹیل وغیرہ کی؟ ہاں وہی تو یہ خلاصہ کرے نا. ہاں یہ تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے، چھلا بھی جائز نہیں ہے کسی بھی دھات کا، میٹل کا. ایک نگ ہو، نگ کا وزن کتنا ہی ہو، وہ بغیر نگ کے بھی نہیں پہن سکتے، ایک سے زیادہ نگ بھی نہیں ہونے چاہیے. چاندی 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374، 4 گرام 374 ملی گرام سے کم، جو 4.5 ماشے سے کم ہونا چاہیے. تو یہ جو 4 گرام اور 374 ملی گرام سے کم ہونا چاہیے. چاہے یعنی 4 گرام 373 ہو تو ٹھیک ہے، اس سے اور کم ہو تب بھی صحیح ہے. اور ایک ہی، یہ نہیں کہ اتنی وزن کے آپ 2 پہن لیں کہ یہ تو ہے تو اتنا وزن جائز وزن ہے. وہ ایک انگوٹھی کے لیے. عورت کے لیے کوئی وزن کی قید نہیں، کوئی دھات کی قید نہیں. اور یہ نالے پاک کا نقش جو ہم لگاتے ہیں تو دھات ہے نا، یہ کیا ہوا دھات ہے؟ تو زیور تو نہیں ہے نا، یہ جو لگاتے ہیں یہ جائز ہے نقش. زنجیر سے ہمارے علماء منع فرما رہے ہیں، تو زنجیر لٹک رہی ہے نا اس سے. عورت زنجیر والے وہ پہن سکتی ہے نالے پاک جو ہے، مرد زنجیر والا نہ پہنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جیسے رات کی روٹی ہوتی ہے، آپ جیسے صبح ناشتے میں کھا سکتے ہیں، جیسے اس کے اندر کیڑی وغیرہ ہو، جانور وغیرہ ہو، تو اس کا کیا ہے؟ کیڑی تو چلی جائے گی، تھوڑا یوں یوں کریں گے تو ہلائیں گے تو، اور کون سا جانور آ جائے گا ایسا کہ جو روٹی میں سما جائے گا؟ نہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو بعض اوقات ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، تو اس کو مطلب مارے نہیں، مطلب یوں یوں کر کے جھاڑ دیں گے تو یہ چلے جائیں گے، کھا لیں. تو نقصان تو نہیں ہوگا؟ کھجور میں بھی تو ہوتے ہیں کیڑے یار، کھجور میں دیکھے کبھی؟ کیڑا پھینک دے. اور بہت ساری چیزوں میں اب مکھیاں مطلب اپنا حساب کتاب کر رہی ہوتی ہیں چیزوں کے ساتھ، اور بھی گرد اور سب اٹھ رہے، کھا ہی رہے نا ہم لوگ. تو اب کیسا کیڑا ہے وہ تو کوئی ماہر ہی بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ کیڑا اگر چڑھ گیا تو یہ زہر چڑھائے گا. ہر کیڑا زہریلا نہیں ہوتا. اگر زیادہ آپ کو یوں ہوتا ہے تو یہ روٹی جو ہے انہی کو گفٹ کر دیں آپ، بھلے یہ کیڑے کھائیں، لیکن یہ مشکل ہے، وہ کھائیں پوری کھائیں گے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا مرشدی محتسم اتاری باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا 7ویں دن میں عقیقہ کیا جاتا ہے، تو اس دوران ہمارے محبین یا متعلقین جو ہوتے ہیں ان کو سونا پہنا دیتے ہیں یا چین پہنا دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ولی پر کیا کرنا چاہیے اور ان پر کیا حکم لگے گا؟ اور بچے کو سونا پہنا دیتے ہیں؟ بچے کو، نابالغ بچے کو سونا پہناتے ہیں. باپ خوش ہو رہا دیکھ کے کہ چلو نہیں، گولڈ آتا ہے گا. ہاں، مال دیکھ کر تو ظاہر سی بات ہے خوش ہوتا ہوگا. روکنا چاہیے، روکنا کہ پہنا ہی نہیں. بچے کو بھی سونا نہیں پہنا سکتے، مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگ نہیں سکتے چھوٹے بچے کو بھی. تو جو اس طرح کرے گا تو خود گناہ گار ہوگا. بچہ تو بیچارہ بچہ ہے، اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے پہنانے نہیں دینا چاہیے. باپ پیار سے روک لے اس کو پہناؤ نہیں، لیکن وہ شاید مانیں گے نہیں. اب باپ بھی ایسا ذہن ہو نا مذہبی تو وہ شاید ایسا کرے، ورنہ تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عزیز اللہ اتاری صحبت پر
بلوچستان سے میرا تعلق ہے. یا سیدی مرشدی، عوام الناس میں عام ایک بات رائج ہے کہ ماں باپ اگر حیات ہوں تو بندہ جو ہے وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا. ایسا کہنا کیسا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر حج فرض ہو گیا تو ماں باپ منع کریں تب بھی جانا ہوگا، اور عمرہ شریف کے لیے ماں باپ کی اجازت لے لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے پہلے حافظ کون تھے؟ پہلے حافظ جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے حافظ، جبریل امین بھی حافظ تھے، لے کر آتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جنید اتاری، کراچی. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیر مقدرہ جو سنتیں ہیں عصر اور عشاء کی، اس میں پہلے قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں تو تشہد پورا پڑھنا ہے یا تحیات پڑھ کے اٹھ کے تیسری رکعت کرنی ہے؟ التحیات تو پڑھتے ہیں نا جو رسولہ، تو یہ تشہد تو پورا ہو گیا. تشہد اسی کو بولتے ہیں. باقی درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیم. جب عصر اور عشاء کی جو سنت قبلیہ کہلاتی ہیں، سنت قبلیہ، سنت غیر موقع ہیں، تو ان میں درود شریف بھی پڑھا جائے. 2 رکعت پر بیٹھے نا درود پاک پڑھیں، اور تیسری کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو ثنا پڑھیں گے، اعوذ و بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور قراءت سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ربیع الاول کے میلاد کا اہتمام کرتا ہے تو کیا وہ شخص اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ فرائض کی کوتاہی تو اس کو نہیں کرنی ہے. اب 12 ربیع الاول منانا بھی اس کو منع نہیں ہے. پھر تو اگر یہ یوں منع ہو جائے گا تو اس کو شادی بھی نہیں کرنی چاہیے. جو گناہ کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، شادی بھی تو ثواب کا کام ہے نا، ثواب کا کام نہ کریں جب تک پکا نمازی نہ بن جائے، اور درود شریف بھی نہ پڑھے. ثواب کا کام ہے نا. تو فرائض پہلے ادا کرے پھر درود پاک پڑھے، تو پھر تو نظام چلے گا نہیں. تو جو نیکی کرتا ہے فرائض ادا نہیں کرتا اس کو فرائض کی تلقین کی جائے گی، نہ کہ نیکی سے روکا جائے گا. بعض لوگ نادانی میں بول دیتے ہیں کیا فائدہ، تم یہ کرتے ہو، تم نیاز کرتے ہو، وہ کرتے ہو، کیا فائدہ. تو یہ ایک مطلب وسوسے ہیں جو دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں. جشن ولادت منائے گا تو اس کی اسکیننگ کریں گے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، سمجھے، کماتا کیا ہے، کیسا ہے، تو اسکیننگ کریں گے. اور مطلب 11ویں کرے گا تو اسکیننگ کریں گے. یہ 2-4 چیزوں میں اسکیننگ کریں گے. باقی اور ساری نیکیاں جو کرتا ہے تو بھلے کرے، یہ اچھا آدمی ہے. بالکل سر. میرے والدین کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا بس. شکریہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. بھائی آپ کو میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ایک دم سے آپ نے مائک چھوڑ دیا. جی سر بالکل آئی. سمجھ آئی نا؟ جی جی بالکل آئی. الحمدللہ. تو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کو ہم روکیں گے نہیں. نیکی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو ایک مستحب کام اس کو بخشا دے. حدیث پاک میں ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز، وہ کانٹے دار شاخ تھی، وہ ہٹا کر سائڈ کر دی، اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. جی شکریہ. اللہ پاک نقطہ نواز ہے. لیکن فرائض چھوڑنے نہیں ہے، واجبات چھوڑنے نہیں ہے، نمازیں چھوڑنی نہیں ہے. یہ بے نمازیوں کو حوصلہ افزائی نہیں کر رہا میں، یعنی کہ جو بعض اوقات لوگ بولتے ہیں نا کہ یوں نہیں کرو، یوں کرو، تو یہ نہیں، ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے، کرنے دینا چاہیے. شاید یہ نیکی اس کو پار لگا دے، نمازی بھی بن جائیے. المعجم الاوسط حدیث نمبر 2006. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات انسان میں موجود ایک نیک عادت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے تمام اعمال کو اچھا کر دیتا ہے. حضرت علامہ نجم الدین غزی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ایک آدھ نیک عمل کرتا ہو، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اسے اس نیک عمل کی وجہ سے کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور ہوگا. حوالہ حسن التنبو جلد 2 صفحہ 161 دار النوادر.
नेक अमाल से जो रोकेगा ना, तो वो फिर उस आयत मुबारक जो है ना, ये उसके तहत आएगा। ये वलीद बिन मुगीरा जो काफिर था, उसकी मतलब है ना कि खसलतें जो थी, उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमतें लगाई कि ये ऐब है माज़अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेऐब है, अल्लाह भी बेऐब है, इनके नबी भी बेऐब है, तो उसकी 10 बुराइयां गिनवाई। उसमें ये भी था, वलीद बिन मुगीरा की ये सिफत बयान हुई कि वो भलाई से बड़ा रोकने वाला, ज़्यादा रोकने वाला भलाई से, तो वो लोगों को नेकी से रोकता था, भलाई से रोकता था। तो ये उसका ऐब भी अल्लाह पाक ने कलाम पाक में बयान फरमा दिया। कभी भी वलीद बिन मुगीरा की मतलब है कि नुमाइंदगी नहीं करनी चाहिए। जो नेकी करता है करने दी जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, साथ में फ़राइज़ की भी तलकीन करें हम उसको। ये ना कहें कि इससे क्या फ़ायदा, उससे क्या फ़ायदा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक मुबल्लिग के लिए तोहफ़ा देना कितना करामत और मुआविन साबित हो सकता है? हदीस पाक में तोहफ़ा दो मोहब्बत बढ़ेगी, और भी इसके फ़ज़ाइल हैं। मुसलमान की दिलजोई होती है। बाज़ औक़ात जल्दी नहीं होती, मगर लाइन में लगने को हम अपनी शान नहीं समझते शायद। लेकिन मैंने लाइन में लगकर अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट अपना क्लियर करवाया। असल मुझे जानते होते हैं, बाज़ पैसेंजर भी कह रहे थे आप चले जाएं, मैं नहीं, हम यहाँ से जाएंगे, दूसरों की हक़ तलफ़ी से बचें। दो भाई हों अगर, तो एक शरीयत के ख़िलाफ़ चलता है, दूसरा उसको समझाता भी है मगर वो समझता नहीं, बड़ा है। तो अगर ये पीछे होता है तो ये उस हदीस पाक को तहत तो नहीं आएगा कि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो रिश्ता तोड़ने की जरूरत क्या है? ज़न्ने गालिब है कि मान जाएगा तो उसको समझाना वाजिब है, और अगर ज़न्ने गालिब है कि ये मानेगा नहीं तो फिर तो उसको समझाना भी वाजिब नहीं है। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल